مسلم لیگ نون کی قیادت نے بالآخر گجرات سے ایک وزیر کا انتخاب کر ہی لیا۔ آج چودھری جعفر اقبال MNA نے وزیر مملکت برائے پورٹ اینڈ شپنگ کا حلف اٹھایا۔ چودھری جعفر اقبال آف فتح پنڈ نے اپنی ابتدائی تعلیم صادق پبلک اسکول بہاولپور سے حاصل کی اور میٹرک ڈویژنل پبلک اسکول لاہور سے کیا۔ FA سے MA تک FC کالج لاہور میں پڑھتے رہے۔ انہوں نے پہلا الیکشن 2002 میں PP 113 سے کاف لیگ کے امیدوار میاں طارق محمود کے مقابلے میں لڑا اور 28,000 ووٹ حاصل کیے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ کاف لیگ کے MPA انہیں اور ان کے کارکنوں کو 2007 تک رگڑا لگاتے رہے، ان پر مقدمات بنے، گرفتاریاں ہوئیں، وہ عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے۔ چودھری جعفر اقبال نے نون لیگ سے وابستگی کی بھاری قیمت ادا کی۔ 2008 کے الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، مد مقابل ان کے روایتی حریف کاف لیگ کی ٹکٹ پر میاں طارق محمود تھے۔ چودھری جعفر اقبال کے مطابق انہوں نے 37,000 ووٹ لیے اور رات تک وہ 4700 ووٹوں سے جیت رہے تھے، مگر اگلی صبح جب رزلٹ آیا تو وہ 219 ووٹوں سے ہار گئے۔ چودھری جعفر اقبال اور میاں طارق محمود کی رسا کشی 2008 کے بعد بھی جاری رہی، مگر جب مسلم لیگ کاف کے 28 ارکان نے بغاوت کر کے فارورڈ بلاک بنایا اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو سپورٹ کیا تو میاں طارق محمود بھی اس باغی گروپ میں شامل ہو گئے۔ اس طرح مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے میاں طارق محمود بہت قیمتی تھے، لیکن چودھری جعفر اقبال کی قربانیاں بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ 2013 کے انتخابات میں PP 113 پر چودھری جعفر اقبال اور میاں طارق محمود کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، مگر میاں طارق محمود جیت گئے اور قیادت نے انہیں PP 113 کا ٹکٹ دے دیا اور چودھری جعفر اقبال کو مشکل حلقہ NA 106 کا ٹکٹ دیا، مگر چودھری جعفر اقبال نے پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر چودھری قمر زمان قاہرہ کو واضح برتری کے ساتھ شکست دی۔ اہل گجرات کو قوی امید تھی کہ 2013 کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت گجرات سے اگر کسی شخصیت کو وزیر بنا سکتی ہے تو چودھری جعفر اقبال اس کے اہل تھے، مگر اس وقت اہل گجرات کو سخت مایوسی ہوئی جب ضلع گجرات سے مسلم لیگ نون کی قیادت نے کسی ایک MNA یا MPA کو وزیر بنانے کے قابل نہیں سمجھا۔ البتہ چودھری جعفر اقبال کو پارلیمانی سیکرٹری برائے دفاع بنا دیا گیا۔ چودھری جعفر اقبال TV ٹاک شوز پر حکومت کا بھرپور دفاع کرتے رہے اور جب نواز شریف رخصت ہوئے اور ان کی جگہ خاقان عباسی وزیر اعظم بنے تو انہیں وزیر مملکت برائے پورٹ اینڈ شپنگ بنا دیا گیا۔ یہ اہل گجرات کے لیے یقیناً ایک خوشخبری تھی۔ حلف اٹھانے کے بعد اسلام آباد سے وی نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ ساری محنت اور کوشش میرے بزرگوں کی، میری ساری اس ٹیم کی جن کی بدولت میں ممبر نیشنل اسمبلی بنا اور آج اللہ کے فضل سے وزیر اعظم کی اس ٹیم کا حصہ بنا، میاں نواز شریف کی اس ٹیم کا حصہ بنا جو ملکی امور چلانے کے لیے اپنی صلاحیت نہ فہم استعمال کریں گی۔ میں رب کے حضور دعا گو ہوں کہ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے وہ ملک پاکستان کے لیے بہت ہی ایک اہم شعبہ ہے۔ تمام تر تفصیلات، ساری تجارت جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ٹریڈ وہ گیس اور آئل کی ہے، اور اس کے بعد ساری وہ امپورٹس اور ایکسپورٹ جو جہازوں بحری جہازوں کے ذریعے ہوتی ہیں ان کے شعبہ سے متعلقہ میری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق بھرپور کوشش اور محنت سے اپنے ملک کے لیے ان چیزوں کو خدمت بناؤں گا۔ اور جہاں تک میرے ضلع کی جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ گجرات اور NA 106 پہلے بھی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت پنجاب کی ان کے وسائل اور وہ ساری منصوبہ بندی اور پلاننگ جو علاقے کی بہتری کے لیے ہے وہ ہمیں حاصل رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی شفقت رہی اور وزیر اعظم پاکستان کی بھی شفقت رہی۔ تو اب بطور کیبنٹ ممبر میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور حکومت بھی پہلے سے بہتر حوصلہ افزائی کرے گی، اور میاں محمد نواز شریف کا وہ ویژن اور سوچ جس کے تحت 2013 میں انہوں نے حکومت سنبھالی، ملک کے اندر سیاسی استحکام، دہشت گردی کا خاتمہ اور ملک کو ایک ابھرتی ہوئی معاشی قوت بنانا،
اس کے اوپر اسی طرح کاربند ہوں گے جیسے خود میاں محمد نواز شریف نے کام کیا۔ 28 جولائی پاکستانی تاریخ میں جمہوریت کے لیے ایک انوکھے انداز سے جانا اور پہچانا جائے گا، اور آنے والا وقت جو ہے یقیناً وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گا کہ وہ کتنا درست تھا اور کتنا غلط تھا۔ لیکن اس 28 جولائی کے بعد جو ہم نے سبق سیکھا، جو ولولہ ہمیں ملا کہ ہم نے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے اس مشن کو آگے جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی شاہد خاقان عباسی صاحب کی ان کی قیادت پر اور سارے اراکین قومی اسمبلی یکسو ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ سارے منصوبے جو توانائی کے ہوں یا انفراسٹرکچر کے ہوں یا ان ملکوں کے ساتھ تعلقات کے ہوں جو خطہ میں ہمارے ارد گرد بستے ہیں، ہم انہیں پایا تکمیل تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اہل گجرات کی چودھری جعفر اقبال سے بہت توقعات وابستہ ہیں، امید ہے وہ ان توقعات پر پورا اتریں گے۔